بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی پچھلے 12 گھنٹوں کی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں 3 مارچ کی اور 4 مارچ کی درمیانی شب ہے۔ کچھ عام خبریں آپ کو بتائیں گے، لیکن ایک سوال جو کہ ان حملوں کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ وہ سوال کیا ہے کہ ایران پر حملہ کیوں کیا گیا، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اس پر بات کریں گے۔ لیکن ایک بڑی اہم خبر جس نے پینٹاگون کے ایوانوں میں صف ماتم بچھا دی ہے، ایران نے اپنی جوابی کارروائی کے دوسرے مرحلے میں خلیج فارس میں نصب امریکہ کے سب سے بڑے اور جدید ترین ریڈار سسٹم کو نشانہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ ریڈار سسٹم بہت ہی قیمتی تھا اور اس کی رینج 5000 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے ایران پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں اب تک 800 افراد کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران ان سے مذاکرات کی خواہش رکھتا ہے، مگر بہت دیر ہو چکی ہے، جس کے بعد ایران نے بھی مذاکرات سے مکمل طور پر انکار کر دیا ہے اور امریکہ کے سفارت خانوں کو نشانہ بنانے کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان نے ایران کو سعودی عرب پر حملے کرنے سے روک دیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر ہے، عمران خان کی 40 منٹ کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے اور کراچی میں 11 مظاہرین کو امریکی میرینز نے گولی ماری۔ ایک رپورٹ جس نے ہنگامہ برپا کر دیا ہے، مقدمہ درج ہو گئے، بڑے بڑے پولیس افسر فارغ کر دیے گئے۔ تو ایک بڑا سوال جو کہ امریکی عوام پوچھ رہے ہیں اور پوری دنیا پوچھ رہی ہے کہ آخر ایران پر حملے کی وجہ کیا تھی؟ کیا ٹرمپ کی فائل نیتن یاہو کے پاس ہے؟ بہت سے لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ ٹرمپ کی آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ اس نے ایران کو نشانہ بنایا، اور جن وجوہات کی بنیاد پر ایران کو ٹارگٹ کیا گیا وہ بھی اسی طرح غلط ثابت ہوئی ہے جس طرح امریکہ نے عراق پر یہ کہہ کر حملہ کیا تھا کہ اس کے پاس کیمیکل ہتھیار ہے، لیکن یہ دعویٰ جھوٹا اور باطل نکلا تھا۔ اسی طرح ٹرمپ کا یہ دعویٰ بھی غلط نکلا ہے کہ ایران کے اندر لوگ تبدیلی چاہتے ہیں اور وہ اس حکومت سے بڑے تنگ ہے۔ رجیم تبدیلی کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اب دنیا ایران کے اوپر حملے کے محرکات تلاش کر رہی ہے اور ٹرمپ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ٹرمپ کی اہلیہ پر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، ان کی پوری فیملی اس وقت دباؤ کا شکار نظر آتی ہے اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ امریکی صدر کسی مشکل میں گرفتار ہے۔ اسی وجہ سے جو امریکی میڈیا ہے، ان کا مخالف میڈیا، ان کے ناقدین، وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران پر حملہ اس لیے کیا گیا کہ ٹرمپ کا ایپسٹین فائل میں ذکر ہے، ان کی کچھ ایسی نازیبا ویڈیوز ہیں یا کوئی ایسی فائل ہے جو کہ اسرائیلی صدر نیتن یاہو کے پاس ہے۔ They just started 2 wars to bury the Epstein files. Only Jews know exactly what's happening. February 19th, Prince Andrew arrested for Epstein connections. February 24th, Bill Gates apologizes for Epstein ties. February 26th, Hillary testifies. World Economic Forum president resigns. 27th, Bill Clinton testifies. 7 days of the biggest scandal exposures in history. Then what happens? Same day, Afghanistan attacks Pakistan. Next day, US kills Iran's supreme leader. And of course, Epstein. Jeffrey Epstein is the elephant in this room. The idea that this isn't about distracting from Epstein, I'm sorry. Maybe that makes me sound conspiratorial these days, but I think everyone watching knows this. This is a president who just 48 hours ago, there was a 24-hour media cycle about how the DOJ had covered up files. 2 wars in 2 days. Here's what Jews see. You can't make scandals disappear, but you can bury them under wars. Epstein dominated every headline all week. Now everyone's watching explosions. تو یہ صرف کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ کوئی سازشی نظریہ نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ امریکہ میں سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ اگر کسی ملک کو اس بنیاد پر حملے کا نشانہ بنایا جائے کہ وہ ایٹمی طاقت نہ بن جائے یا وہ امریکہ کے لیے بہت خطرناک ہے، تو اس وقت امریکہ کے لیے نارتھ کوریا سے زیادہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن نارتھ کوریا کی طرف امریکہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ اور ایران پر حملے کی جو وجوہات لوگ بتاتے ہیں کہ ایران کے پاس تیل ہے، ایران کے پاس گیس ہے، لیکن ایران کے پاس ایٹمی پاور نہیں ہے، ایٹمی طاقت نہیں ہے، وہ ایٹم بم نہیں ہے، تو یہی وجہ اس کے اوپر حملے کے لیے کافی ہے۔ تو کچھ لوگ اس بات پر اطمینان کا سانس لے رہے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ نہ گیس کے ذخائر ہیں نہ تیل کے ذخائر ہیں، اس لیے امریکہ ان پر حملے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ بہت ساری تھیوریاں اس وقت مغرب اور مشرق میں چل رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ٹرمپ نے حملے کا جو فیصلہ کیا ہے
وہ ایپسٹین فائل سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا ہے۔ چند روز پہلے سابق امریکی صدر بل کلنٹن سے بھی پوچھ گچھ کی گئی اس حوالے سے، ان کا نام بھی اس میں آیا ہے اور وہ اس تفتیش میں کانپتے ہاتھوں کے ساتھ جواب دیتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ٹرمپ اس معاملے میں سر تا پاؤں غرق ہے اور وہ دنیا کے سب سے مشہور زمانہ جنسی دلال ایپسٹین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے اور ان کے اڈے پہ جا کے دادے ایش دیتے تھے جہاں پر کم سن بچیوں کو رکھا جاتا تھا۔ تو یہ ایک تھیوری ہے جس کے اوپر امریکہ میں بہت بحث ہو رہی ہے۔ تو آج کی صورتحال آپ کو بتاتے ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں کیا کچھ ہو چکا ہے۔ چند گھنٹے پہلے ایران کے اوپر بہت ہی شدید قسم کا حملہ ہوا، جس کے جواب میں ایران نے خلیج فارس میں امریکہ کے سب سے بڑے اور جدید ترین ریڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ یہ $1 ارب مالیت کا ریڈار ہے اور اس ریڈار کے ذریعے امریکہ کے بحری بیڑوں کا، ہوائی جہازوں کا اور پینٹاگون کا، واشنگٹن کا آپس میں بہت گہرا کنیکشن ہے۔ اسی کے ذریعے کمیونیکیشن ہوتی ہے۔ تو اب ایران نے امریکہ کا کمیونیکیشن سسٹم آلموسٹ تباہ کر دیا ہے۔ تو پورے خطے میں امریکی بحری بیڑے اور فضائیہ کی آنکھیں اور کان سمجھے جانے والے ایک ریڈار کو، جس کی رینج بہت ہی زیادہ 5000 کلومیٹر، اس کو تباہ کر دیا۔ تو امریکی بحریہ ایک طرح سے اب ڈیجیٹل ڈارکنیس کا شکار ہو چکی ہے، یعنی بلائنڈ ہے، ان کی کمیونیکیشن بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ایران کی جانب سے اس حملے میں ہائپر سونک میزائل اور خودکش ڈرونز کا استعمال کیا گیا۔ حملہ اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ریڈار کے گرد موجود دفاعی نظام اس سے روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے۔ ریڈار اسٹیشن کے تباہ ہوتے ہی پورے خلیج فارس میں امریکی نگرانی کا نظام درم برم ہو گیا ہے، جس کا براہ راست فائدہ اٹھاتے ہوئے ایرانی بحریہ نے اپنی ایکٹیویٹی تیز کر لی ہے اور بحیرہ عرب سے لے کر آبرہ ہرمز تک اب امریکی جہازوں کے لیے کوئی بھی راستہ محفوظ نہیں رہا، کیونکہ قبل از وقت اطلاع دینے والا ریڈار اب راک کا ڈیر بن چکا ہے۔ تو پینٹاگون کے ذرائع اس حملے کو امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا قرار دے رہے ہیں۔ اس ریڈار کی تباہی کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی جانب سے آنے والے کسی بھی میزائل یا ڈرون کی اب امریکہ کو پیشگی اطلاع نہیں مل سکے گی۔ تو جب تک نیا ریڈار انسٹال نہیں ہوتا یا یہ ریپیئر نہیں ہوتا، اس وقت تک امریکہ کمیونیکیشن کی مشکلات کا شکار رہے گا۔ تو قطر کے العدید ایئر بیس پر ہونے والے حملے کے بعد یہ دوسرا بڑا حملہ ہے جس نے یہ ثابت کر دیا کہ ایران اپنی تمام تر توانائیاں اب مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی نگرانی کے نیٹ ورک پر لگا رہا ہے، اور ایران نے دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو نشانہ بنانے کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو امریکہ نے اپنی بحریہ کو ہائی الرٹ پر رہنے کا حکم دے دیا ہے، مگر ایران کے لیے اب یہ بڑا آسان ہدف ہے۔ گو امریکی صدر نے کچھ دیر پہلے کہا کہ ایرانی فضائیہ کی کمر توڑ دی ہے، ایران کے پاس جو میزائل تھے اس نے مار لیے ہیں، جو ڈرون تھے اس نے استعمال کر لیے، تو اب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں رہ گئی۔ اور انہوں نے اسی بیان میں کہا تھا کہ چونکہ ایران کے پاس اب کوئی طاقت نہیں ہے تو ان سے مذاکرہ نہیں ہو سکتے، وہ مذاکرات کے لیے رابطہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے اس بیان کے بعد ایران نے یہ حملہ کر کے ثابت کر دیا کہ اس کی طاقت میں ابھی کمی نہیں آئی۔ جس طاقت کے بل بوتے پر امریکہ ان کو وارن کر رہا تھا، وہی ٹیکنالوجی اب سمندر کی تہوں میں دفن ہو چکی ہے۔ تو اب 4 مارچ کی صبح ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے جہاں طاقت کا توازن ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بدل رہا ہے، اور اب سے کچھ دیر پہلے اسرائیل اور دیگر ممالک کی طرف بھی بڑے پیمانے پر ڈرونز کی پروازیں دیکھی گئی ہیں اور میزائل جو ہے اسرائیل کے وسط میں گر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اسرائیلی اور امریکی فضائیہ نے مل کر ایران کی سرزمین پر ایک خطرناک اور خوفناک قسم کا حملہ کیا، جس کا مقصد ایران کے پورے انتظامی اور دفاعی ڈھانچے کو تباہ کرنا تھا۔ یہ حملہ واقعی بہت شدت سے کیا گیا، اور اسرائیلی فوج کے جو باضابطہ اعداد و شمار ہے اس کے مطابق مختصر وقت میں ایران کے اوپر 2000 سے زائد بم گرائے گئے ہیں، اور یہ بمباری کسی ایک کونے تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ کارپٹ بمبنگ تھی جو ایران کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی گئی۔ کل 153 شہروں کو نشانہ بنایا گیا، لیکن جو حملے کا مرکز تھا وہ لیڈرشپ کمپلیکس تھا، ایران کا وہ مرکز جہاں پر ان کی مجلس خبرگاہ کی پرانی عمارت تھی، جہاں پر بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں، اس کے اوپر
بارود کی بارش کی گئی اور صرف لیڈرشپ کمپلیکس کے مقام پر 250 سے زائد بم برسائے گئے ہیں۔ اس حملے کی شدت نے تہران کے صدارتی محل، صدارتی بیورو، صدارتی دفتر اور سلامتی کونسل کی اہم ترین عمارتوں کو ملبے کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسرائیل نے ان حملوں کے بعد دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد ایران کے صدارتی بیورو اور انتظامی مراکز کو مکمل طور پر مفلوج کرنا تھا تاکہ ملک کا رابطہ اپنے دفاعی اداروں سے ختم ہو جائے۔ 153 شہروں کے 500 سے زائد مقامات پر 1000 سے زائد فضائی حملوں نے پورے ملک میں وہ تباہی مچائی ہے کہ جس کا تصور کرنا ہی محال ہے۔ اور اس سے پہلے ایران کے اندر 160 طالبات کے جنازے اٹھائے گئے، جس میں بڑے تعداد میں ایرانی شہریوں نے شرکت کی۔ یہ بہت بڑا جنازہ تھا، بہت تاریخی منظر تھا۔ ایران کے اوپر جو پہلے روز حملے ہوئے تھے، اسی میں ایک پرائمری اسکول کی 160 طالبات کو مار دیا گیا تھا۔ تو وہ امریکہ جو کہ دنیا کو یہ بتاتا ہے کہ وہ بچوں کے لیے کتنا ہیلپ فل ہے، سلامتی کونسل میں ٹرمپ کی اہلیہ بھی خطاب کرنے پہنچی تھی، پہلا خطاب تھا، اور وہاں کہہ رہی تھی کہ پوری دنیا کے بچوں کے لیے ان کے دل میں بہت درد ہے۔ تو اس بنیاد پر ان کو اور شدت سے تنقید کا نشانہ بنایا گیا کہ ایک طرف ٹرمپ کی بیوی بچوں کے حقوق کی بات کر رہی ہے اور دوسری طرف ان کا شوہر ایک ظالم درندے کی طرح ایران میں بچوں کو مار رہا ہے۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ان حملوں میں 9 ایرانی ہسپتالوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ جوہری تنصیبات والے علاقے میں بھی حملوں کی اطلاعات ہیں۔ یہ اصفہان کا ایریا ہے۔ 5000 سے زائد افراد زخمی ہیں، 800 افراد کی موت کی تصدیق ہو چکی ہے، لیکن یہ تعداد صرف ان لوگوں کی ہے جن کی لاشیں ہاسپٹل تک پہنچی ہیں۔ سینکڑوں افراد اب بھی صدارتی دفاتر اور تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ اس تباہی نے لاکھوں انسانوں کو بے گھر بھی کر دیا ہے، اور جو ہسپتال بچے ہیں وہاں پر زخمیوں کے لیے جگہ نہیں ہے، ادویات کی قلت ہے۔ ان حملوں میں ایران کے عبوری وزیر دفاع مجید بن الرضا مارے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے ذرائع کے مطابق مجید بن الرضا نے سابق وزیر دفاع امیر نصیر زادہ کی شہادت کے بعد عہدہ سنبھالا تھا، اور ان کو عہدہ سنبھالے ہوئے ابھی 24 سے 48 گھنٹے ہوئے تھے کہ ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تو ایران نے اس بدترین بمباری اور صدارتی دفاتر کی تباہی کا جو جواب دیا ہے وہ بھی انتہائی سخت اور جارحانہ ہے، اور قطر میں امریکی فوجی اڈے پر براہ راست حملے کیے گئے ہیں۔ قطر میں العدید ایئر بیس ہے جو کہ بہت بڑا ایئر بیس ہے اور امریکی عسکری طاقت کا سب سے بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ تو قطر کا یہ دعویٰ ہے کہ حملے جو ہیں وہ صرف العدید ایئر بیس پر نہیں ہوئے بلکہ پورے قطر پر کیے جا رہے ہیں۔ تو قطر میں جو امریکی اڈے پر حملہ ہوا ہے اور یہ جو رڈار تباہ ہوا ہے، اس کے بعد امریکہ ایک بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی سینٹ کام نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ایران کی جانب سے موبائل لانچر کے ذریعے میزائل فائر کیے جا رہے ہیں، اور امریکی فوج ان موبائل لانچرز کو ڈھونڈ کر نشانہ بنا رہی ہے۔ اب یہ موبائل لانچر جو ہے، یعنی یہ چلتی پھرتی گاڑیاں ہیں جو کسی ایک جگہ پر نہیں ہیں، کسی ایک مقام سے میزائل اب فائر نہیں کیے جا رہے۔ تو ایران کے جو زیر زمین میزائل کے ذخائر ہیں وہ جگہ جگہ پر واقع ہیں، تو یہ گاڑیاں وہاں سے نکلتی ہیں اور کسی جگہ پہ جا کے یہ میزائل چلا دیتی ہیں۔ اب ایک اور بڑی حیران کن بات یہ ہے کہ ایران کی جانب سے بہت سے عرب ممالک میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن ایران یہ کہتا ہے کہ اس نے سعودی عرب اور عمان پر حملے نہیں کیے، جبکہ عمان میں بھی ڈرون اٹیک ہوئے ہیں، وہاں پہ ڈرون گرے ہیں، اور سعودی عرب میں امریکی سفارت خانے پہ حملہ ہوا ہے اور ان کی ایک آئل ریفائنری کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گو اس حوالے سے ایران اپنی پوزیشن کلیئر کر رہا ہے کہ یہ 2 ممالک ایسے ہیں جن کے اوپر اس نے اٹیک نہیں کیا، اور اس کی وجہ بھی سامنے آ گئی ہے کہ کیوں سعودی عرب کے اوپر ایران اٹیک سے انکار کر رہا ہے اور عمان پر اٹیک سے انکار کر رہا ہے۔ وجہ یہ کہ پاکستان نے یہ عقدہ کھول دیا کہ پاکستان نے ایران سے بات کر کے ان کو یہ بتایا تھا کہ سعودی عرب کے حوالے سے وہ محتاط رہیں، کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے جس پر ایران نے کہا کہ وہ سعودی عرب پر حملے روک دے گا، مگر سعودی عرب یہ یقین دہانی کرائے کہ اس کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو اچھی خبر یہ کہ سعودی عرب نے بذریعہ پاکستان ایران کو یہ گارنٹی دی کہ ان کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، جس کی وجہ سے پاکستان ایران کے خلاف براہ راست جنگ سے بچ گیا، اور یہ صورتحال ایران، پاکستان اور سعودی عرب کے لیے بڑی اچھی ہے۔ تو ایران نے واضح طور پر کہا کہ اس نے سعودی عرب کو نشانہ نہیں بنایا۔ دوسری طرف عمان، جس کے دارالحکومت میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات چل رہے تھے، ان کے اوپر بھی ایران کی طرف سے اٹیک کی اطلاعات جو ہے وہ
غلط نکلی ہیں، ایران نے تردید کر دی ہے۔ تو ایک مشہور امریکی صحافی ٹاکر کارلسن نے بھی ایک انکشاف کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گزشتہ رات قطر اور سعودی عرب میں حکام نے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کے ایجنٹوں کو گرفتار کیا ہے، جو ان دونوں ملکوں میں یعنی قطر اور سعودی عرب میں بم دھماکوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ کارلسن کہتے ہیں کہ ایرانی حملوں کے علاوہ اسرائیلی قطر اور سعودی عرب میں دھماکے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ممالک امریکہ کے اتحادی نہیں ہیں؟ اسرائیل، ایران، قطر، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب، بحرین، عمان اور کویت سب کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایسی علاقائی جنگ کی خواہش رکھتا ہے جو پھیلتی چلی جائے اور بعد میں وہ اس کے ملبے پر اپنے مقاصد حاصل کر سکے۔ تو اختلاف رائے کے پچھلے ویلاگ میں میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ سعودی عرب کے اوپر ایران حملہ نہیں کرے گا، لیکن امریکہ یا اس کے اتحادی سعودی عرب کے اوپر حملہ کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے کہ ایران ان حملوں میں انوالو ہے۔ تو اب امریکی صحافی کی خبر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی، پاکستانی حکومت نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ سعودی عرب کے اوپر ایران اٹیک نہیں کر رہا، نہ عمان کے اوپر کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اسرائیل اور امریکی ایجنسیاں صورتحال کا فائدہ اٹھا رہی ہیں، اور اس لڑائی کا ایک ہی مقصد نظر آتا ہے کہ ایران سے عرب ممالک کو امریکہ خوفزدہ رکھنا چاہتا ہے۔ تو ایران کو مکمل طور پر نہ وہ فتح کرنا چاہتا ہے، نہ مارنا چاہتا ہے، کمزور ضرور کر دے گا، لیکن ایران کو کنکر کر کے عرب ممالک کو خوش ہونے کا موقع کبھی نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر یہ کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے عالمی صورتحال پر پارلیمنٹ لیڈر کا ان کیمرہ اجلاس بلا لیا ہے، اور یہ اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ ذرائع کہتے ہیں تمام جماعتوں کے پارلیمنٹ لیڈر کو اجلاس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اپوزیشن لیڈر جو ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر رانا صلی اللہ علیہ نے اپوزیشن لیڈران سے رابطہ کیا ہے، ان کی محمود اچکری سے ملاقات ہوئی ہے۔ اپوزیشن لیڈر کو پرائم منسٹر سے ملاقات کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر سے پوچھا گیا ہے کہ کیا ان کی جماعت ان کیمرہ اجلاس میں شرکت کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جو بھی فیصلہ کریں گے وہ محمود اچکزئی کریں گے۔ اس ان کیمرہ اجلاس میں پاکستان کے سیکورٹی حکام جو ہے وہ ملکی صورتحال کے حوالے سے بریف کریں گے کہ کیا سچویشن ہے، اور اجلاس میں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کی شرکت کا بھی امکان ہے، ابھی کنفرم نہیں ہے، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی اور فیلڈ مارشل اس اجلاس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اڈیالہ جیل سے ایک بڑی خبر آئی ہے کہ عمران خان کی ایک اہم ملاقات ہوئی ہے۔ 40 منٹ کی یہ ملاقات کانفرنس روم میں کرائی گئی ہے، اور یہ ملاقات عمران خان کی ان کی اہلیہ بشرا بی بی سے کرائی گئی ہے، جبکہ بشرا بی بی کی ان کی فیملی سے ملاقات کرائی گئی ہے۔ تو خان صاحب کی جو اپنی اہلیہ سے 40 منٹ ملاقات رہی ہے، اس میں عمران خان کی صحت کے حوالے سے ان کی اہلیہ نے ان سے دریافت کیا ہے، اور ذرائع نے کہا کہ عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ تیزی سے بہتر ہو رہی ہے، لیکن عمران خان کی ان کی بہنوں اور وکلاء سے آج بھی ملاقات نہیں ہو سکی جو اڈیالہ جیل کے باہر موجود تھے۔ بشرا بی بی کی ان کی بھابھی اور ان کی بیٹیوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اچھی خبر یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کو علاج کے لیے شفا ہسپتال منتقل کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دی ہے۔ جسٹس خادم حسین سومرو اور جسٹس ارباب محمد طاہر نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے ساتھ بانی پی ٹی اے کے علاج کی درخواست کی سماعت کی۔ اس کے علاوہ ایک بڑی خبر یہ کہ توشاہانہ فوجداری کیس کے حوالے سے عدالت نے کہا ہے کہ وہ عمران خان کی سزا کے خلاف مرکزی اپیل آئندہ ہفتے مقرر کر رہے ہیں۔ تو عمران خان کے وکلاء کو کہا گیا کہ آئندہ سماعت پر تیاری کے ساتھ آئیں۔ توشاہانہ فوجداری کیس 10 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی 6 مقدمات میں اور بشرا بی بی کی 1 مقدمے میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستوں کے تحریری فیصلے جاری کر دیے گئے ہیں، جو کہ سیشن جج محمد افضل مجوکا نے تحریر کیے ہیں۔ تو عدالت نے ناکافی ثبوتوں کی بنیاد پر عمران خان کے اوپر جو الزام لگائے گئے تھے ان کو رد کر دیا گیا ہے، اور ان کی ضمانت منظور کی ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان میں عمران خان کی افواج پاکستان کے خلاف تقریر یا ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ تو یہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے۔ ریاست مدعی ہے، ریاست نے جو الزام عمران کے اوپر لگائے گئے ہیں، جس میں 9 مئی ایک بہت ہی بڑا الزام ہے، اس حوالے سے ابھی تک پروسیکیوشن جو سرکاری وکیل ہوتا ہے یا ریاست جو
ارینجمنٹ کرتی ہے کسی بھی ملزم کو سزا دلانے کے لیے، وہی عدالت میں پیش نہیں کیے گئے تو پھر عدالت کے پاس ان کی ضمانت کے علاوہ اور کون سا راستہ رہ جاتا ہے؟ اور میرا خیال ہے جن گراؤنڈ پر عمران خان کی ضمانت دی گئی ہے، جن میں بغاوت کا بھی الزام تھا، احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ کا، اقدام قتل کا مقدمات، یہ 6-7 مقدمات عمران خان پر تھے، اور جن گراؤنڈ پر عدالت نے ضمانت دی ہے انہی گراؤنڈ پر وہ ان مقدمات میں باعزت بری بھی ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے خلاف پاکستان میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور پاکستان میں اہل تشیع نے ملک گیر پابندی کے باوجود مزید احتجاج کی کال دی ہے۔ پاکستان میں امریکی سفارت خانہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے، جبکہ پشاور اور لاہور، جبکہ کراچی میں بھی ایک امریکی قونصل خانہ ہے۔ اتوار کے روز بھی کراچی کے عوام نے بڑی تعداد میں امریکی قونصل خانے کے باہر مظاہرہ کیا تھا، جس کے دوران 11 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ اب ان کے مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ مقدمات جو ہے فائرنگ، ہنگامہ رائی اور جلاؤ گراؤ کے مقدمات ہیں، جو کہ ڈاک خانے میں درج کیے گئے ہیں۔ مقدمات میں واضح طور پر یہ تحریر نہیں کیا گیا کہ امریکی قونصل خانے پر مظاہرے کے دوران اموات کس کی فائرنگ سے ہوئی، لیکن برطانوی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا کہ امریکی حکام نے انہیں بتایا ہے کہ کراچی میں قونصل خانے پر دعویٰ بولنے والے مظاہرین پر امریکی اہلکاروں نے گولیاں چلائیں۔ امریکی میرینز جو کہ قونصل خانے کی حفاظت پر مامور تھے، انہوں نے اپنی طاقت کا یہ استعمال کیا ہے۔ تو سفارتی مشن پر طاقت کا استعمال یہ غیر معمولی واقعہ، جس کے نتیجے میں کم از کم 11 پاکستانی اپنی جان سے چلے گئے اور درجنوں زخمی ہیں۔ تو یہ پہلا موقع ہے جب امریکی حکام نے تصدیق کیا کہ مظاہرین پر فائرنگ میں امریکی میرینز شامل تھے، اور امریکی میرینز نے کراچی قونصل خانے والے معاملے پر سوالات کے جواب بھیج دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے اقرار کیا ہے کہ انہوں نے مظاہرین کو روکنے کے لیے فائرنگ کی ہے۔ سندھ حکومت نے ایک انکوائری کمیٹی بنائے رکھی ہے جو کہ اگلے چند روز میں اپنی رپورٹ جمع کرائے گی۔ اس واقعے کے نتیجے میں ایس ایس پی ڈسٹرکٹ کماڑی سمیت 5 پولیس افسران کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اگلی خبر ہے کہ پاکستانی فورسز نے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے راستے دہشت گردوں کے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی ہے۔ ٹھال سیکٹر میں دراندازی کی کوشش کی گئی، جسے پاک فوج نے ناکام بنایا۔ اس میں کئی لوگ مارے گئے ہیں۔ شمالی بلوچستان میں قلعہ سیف اللہ، نوشکی اور چمن اضلاع میں تقریباً 16 مقامات پر زمینی راستوں سے حملے کیے گئے۔ بلوچستان میں افغان طالبان نے 25 مقامات پر پاک افواج کے خلاف فائرنگ کی، تاہم بلوچستان میں تمام مقامات پر حملوں کو مؤثر طور پر پسپا کر دیا گیا، اور ان حملوں میں افغان طالبان کے 27 کرندے جہنم واصل کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں وطن کا دفاع کرتے ہوئے ایف سی بلوچستان نارتھ کا ایک جوان شہید ہوا اور 5 زخمی ہوئے ہیں، جبکہ خیبر پختونخوا میں بھی سیکورٹی فورسز نے رات بھر کارروائیاں کی ہیں، اور ایک مقام پر زمینی حملے کی کوشش کی گئی۔ 12 مقامات پر فائر ریڈ کیا گیا، جنہیں ناکام بنا دیا گیا، اور خیبر پختونخوا میں 40 کرندے مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان نے افغانستان کی مزید 3 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈیلا جیل سے ایک اور خبر ہے کہ پیمز اور الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال کے ڈاکٹرز کی مشترکہ ٹیم نے اڈیالہ میں خان صاحب کی آنکھ کا معائنہ کیا۔ ان میں ڈاکٹر ندیم قریشی اور ماہر امراض چشم ڈاکٹر عارف اور ڈاکٹر اوصل بھی شامل تھے۔ ڈاکٹر ندیم قریشی کا نام جو ہے پی ٹی اے کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹر پر مشتمل بورڈ نے خان صاحب کی آنکھوں کا تفصیلی طبی معائنہ کیا، اور پیمز کے اعلامیے کے مطابق یہ فالو چیک اپ تھا۔ خان صاحب کو ایک انجیکشن جو ہے وہ 23 سے 24 مارچ کو لگنا ہے، جو آخری انجیکشن ہوگا۔ تو اس دوران ان کی آنکھ کی صحت کا معائنہ کیا گیا ہے اور اسے تسلی بخش قرار دیا گیا ہے۔ میڈیکل بورڈ کے مطابق عمران خان کی آنکھ میں نمایاں بہتری دیکھنے میں آئی ہے۔ ایران نے سعودی عرب کی تیل ترسیبات پر حملے کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا ہے، اور حملے کو اسرائیل کا فالس فلیگ آپریشن قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو ایرانی نائب وزیر خارجہ ماجد تختروانچی کے حوالے سے بھی بتایا تھا کہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ راس تنورہ میں ریفائنری پر سعودی عرب نے حملہ نہیں کیا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیں۔